أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم دی بابرکت لا ریب کتاب لا یزال دی دو جگہ تو مختصر تلاوت فرمائی ہے، اور پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی تھوڑی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے۔ دعا ہے رب لجپال دے دربار دے اندر کہ اللہ کریم مختصر اس وقت دے اندر چند حق اور سچ جامع اور معنی کلمات کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے، پھر سب حضرات نو عمل پیرا ہون دی توفیق عنایت فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ جب تک ہم لوگ اپنی سماعت کو عملی جامہ نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک یہ سماعت ہماری یا تکلم ہمارا یہ ہمارے لیے وبال جان ہے۔ جب ہم جو بات کہیں اور سنیں اس کو عمل میں لائیں گے تو پھر اس بات کے کہنے اور سننے کا حق ادا ہوگا، وگرنہ وہ بات کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی جان کا خطرہ ہے۔ اس لیے سب حضرات سے میری یہ درد مندانہ اپیل ہے کہ عمل کرنے کی نیت سے بات سنیں۔ رسمی طور پہ آیا اور چلا گیا، کوئی کیا کہہ رہا ہے خیال نہیں، دھیان نہیں، پھر اس کے کہنے کے اوپر میرا ذہن اگر تنقیدی ہوگا تب بھی آپ کے آنے کا فائدہ نہیں، جب تک کہ آپ کہنے والے کی بات کو دھیان سے سنیں گے نہیں اور پھر اس کی نیت یہ کریں گے کہ اللہ ہم ماننے کے لیے یہاں آئے ہیں، ہم عمل کی غرض سے آئے ہیں، اللہ ہمارا یہ چند منٹ کا بیٹھنا، مل بیٹھنا اور اللہ تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا مذاکرہ کرنا اور سننا، یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، پھر ہمارا اور تمہارا یہاں آنے کا، کچھ کہنے کا، کچھ سننے کا فائدہ ہوگا، وگرنہ وقت ضائع کر کے چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، آج رمضان المبارک کا تقریباً
نصف حصہ گزر چکا ہے اور دوسرے نصف کو ہاتھ لگ چکا ہے. آدھا گزر گیا، بقیہ آدھے کو آج ہم نے ہاتھ لگایا ہوا ہے اور ایک اس میں سے بھی کم ہونے والا ہے. رمضان کے 5 جمعے تھے اس دفعہ، 5 میں سے آج تیسرا گزرنے والا ہے، بقیہ 2 ہیں. اور ہماری زندگی کے قیمتی لمحات میں سے کتنے گزر چکے ہیں، کتنے باقی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے ہر لمحے کو، ہر لحظے کو، ہر دن کو اور ہر گھنٹے کو اپنے لیے آخری تصور کریں. یہ میرا آخری دن ہے، یہ میرا آخری گھنٹہ ہے، اور یہ میری آج آخری نماز ہے. اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. جب اس تصور کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے، پھر یقیناً اس کام کے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. پھر دیکھنا اس فرضیت کی ادائیگی میں لذت کتنی ہوتی ہے، اس کے اندر خشوع اور خضوع کتنا ہوتا ہے. لیکن جب ہم رسمی طور پہ ہر نیکی کرتے ہیں، عادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو پھر نہ اس میں دھیان ہوتا ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اس کی لذت ہے. بس ایک عادت بنی ہوئی ہے، اس عادت کو پورا کر کے جا رہے ہیں. اس عادت کو عبادت تب بنائیں گے ہم جب اس عبادت کو اللہ کی آخری عبادت سمجھ کے کریں گے، اور اس عبادت کی روح اس کے اندر ڈالیں گے. اور اس کی روح ہے اخلاص للہیت، کہ وہ میرا جو عمل میں کر رہا ہوں یہ میرا خالص کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے تب بنے گا جب بندہ پوری نیت کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اس کے دربار میں کھڑا ہوگا. تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آج تیسرا جمعہ، 16 تاریخ رمضان المبارک کی، اور ہماری زندگی کی کتنی تاریخ ہے یہ کسی کو علم نہیں. کتنے دن باقی ہیں، کتنے گزرے ہیں، کسی کو علم نہیں. اس لیے ہم اس کو آخری سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہمیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں، اگلا لمحہ پتہ نہیں ہم نے زندہ ہونا ہے یا نہیں، اگلے رمضان میں ہمیں پتہ نہیں موقع ملنا ہے یا نہیں، اگلے جمعے تک ہم نے پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں. جب ہمیں ہر آنے والے لحظے کا پتہ نہیں، ہر آنے والی گھڑی کا علم نہیں، تو پھر یقیناً ہم جو عمل کریں اور جو ہم اللہ کے لیے عبادت بجا لائیں، اس کو اس نیت سے کریں کہ اللہ یہ خالص تیرے لیے بھی ہے اور میرا یہ آخری عمل بھی ہے. اس کو شرف قبولیت بخشنا. جب اس طرح بندہ عمل کرے گا پھر یقیناً اس کا عمل وہ قیمتی بنے گا. میرے بھائیوں، اللہ کا کلام یہ ہماری روحوں کی غذا ہے.
توجہ میری طرف رکھو، پکے چل جاندے ہیں۔ اللہ کی کلام یہ ہمارے روحوں کی غذا ہے، روحوں کا سکون ہے، اور جب تک ہم اللہ کے کلام کو سنیں گے نہیں اور ہم اللہ کے کلام کو پڑھیں گے نہیں، ہمارے دلوں کو نہ سکون مل سکتا ہے اور نہ ہمارے روح زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ قرآن میرے روح کی روحانی غذا ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات کو جب میں بیان کروں گا، جب میں پڑھوں گا، جب میں عمل میں لاؤں گا، یقیناً میرا دل اور میرا جسم یہ دونوں مل کے ایک ایسی خوبصورت شکل دیں گے میرے اس عمل کو، جس شکل کو دیکھ کے اللہ فرشتوں پر فخر کرے۔ اس لیے اللہ ہمیں یہ رمضان دے کے ایک بہت بڑا ہمارے اوپر فضل کر رہے ہیں، بہت بڑا اس کا انعام ہو چکا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اس رمضان کو بھیجتے ہیں ہر سال، اور ہمارے روح کو غذا دینے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا حکم کرتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو۔ جب دونوں کام کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو کلام الہی سنیں گے، تو پھر دن کے اندر تمہارے بدن کو غذا ملے گی روزے سے، اور رات کو تمہارے روح کو غذا ملے گی قرآن سے۔ جب تمہارا بدن اور روح دونوں زندہ ہو جائیں گے، یقیناً پہلے مردہ ہیں۔ قرآن کے بغیر ہمارے دل مردہ ہیں، اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہمارے مردہ ہیں۔ دل زندہ ہوتے ہیں ذکر الہی کے ساتھ، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا قرآن۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سب سے بڑا ذکر اللہ کا قرآن۔ اب دن کو روزہ دے کے بھی اللہ نے ہمارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، اور رات کو قرآن کی تلاوت کا حکم دے کے بھی کوئی زیادتی نہیں کی۔ یہ دونوں کام انسان کی عین طبیعت کے مطابق ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا روزہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے اور تراویح بھی، قرآن کی سماعت بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے مشکل کوئی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہیں رمضان جیسا عظیم مہینہ دیا، رمضان کے روزے رکھو، رمضان کی راتوں کا قیام کرو، یہ دونوں کام میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آسانی کے لیے ہیں، مشکل کے لیے۔ جب بیمار ہو جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے آسانی، جب سفر پہ ہو تب بھی اللہ کی طرف سے آسانی، جب صحت کی حالت میں ہو یا جب حضر کی حالت میں ہو، اپنے مکان پہ ہو، تب بھی تمہارے لیے آسانی۔ کسی حال کے اندر بھی اللہ نے اپنے بندے کو مشکل میں نہیں ڈالا۔ ساڈے واسطے روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے جی، ساڈے واسطے رات کھڑے ہونا مشکل ہے جی، مشکل ضرور ہے، لیکن ایسا مشکل نہیں کہ جو انسان دی طاقت کے اندر نہ ہو۔ چونکہ ہر مشکل تو بعد آسانی ملتی ہے۔ دنیا دا کوئی کام بندہ کر لے تو ہر کام مشکل ہے یا نہیں؟ اپنی ساری دیہڑی کر دیو،
مزدوری کرنا، زمینداری کرنا، دکانداری کرنا، ملازمت کرنا، کوئی دنیا دا کام بغیر مشقت تو حاصل ہو سکتا ہے؟ ہر کام واسطے محنت ہے، تو کیا دین دے کام واسطے محنت شرط کوئی نہیں؟ محنت تے لگے گی، ذرا مشقت دے اندر اپنے آپ کو ڈالنا ہے، لیکن ایسا مشکل کام نہیں کہ بندے دی اندر طاقت نہیں اس دی۔ اللہ نے طاقت رکھی ہے، پھر اللہ نے حکم دیتا ہے، کیونکہ رب کہندا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں اللہ نے کسی انسان نو اس دی طاقت تو ود کے تکلیف نہیں دیندا۔ روزہ بھی تیری طاقت دے اندر، نماز بھی تیری طاقت دے اندر، اس واسطے اللہ دا بندہ ہن رمضان بھی گزردا جا رہی، قرآن دی تلاوت دا اے سما بھی گزردا جا رہی، اگلے سال قسمت یا نصیب پتہ نہیں مینوں تانوں روزہ یا تلاوت نصیب ہوے گی یا نہیں ہوے گی، اس واسطے ہر دن نو غنیمت سمجھ، ہر لحظے نو غنیمت سمجھ، ہر منٹ اور گھنٹے نو غنیمت سمجھ دے ہویا نہ نماز قضا کر نہ روزہ چھوڑ۔ روزہ بھی نہیں چھوڑنا، نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ نماز چاہے نفل ہوئے، چاہے نماز سنت ہوئے، چاہے نماز فرض ہوئے، رمضان دی نماز ہی یاد رکھ، تیری رمضان دی نماز نفل نماز بھی فرض بنی کھڑی ہے، فرض دے برابر ہے، اور فرض نماز نو 70 گنا درجہ اللہ نے اچا دے دیتا ہے۔ تیرے نفل اتنے رمضان دے اندر اللہ دے کاغذات دے اندر نفل نہیں کاؤنٹ ہو رہے، بلکہ اللہ دے کاغذات دے اندر گنتی ہو رہی ہے نفلاں دی فرضاں دے اندر۔ تو جتنے نوافل ادا کرے گا، ایک تے اللہ دا قرب ملے گا، اور دوجے نمبر تے تیرے فرائض دی کمی اللہ انہاں نفلاں دے نال پوری کر دے جان گے۔ سارا سال دے اندر پتہ نہیں بندہ کتنے فرائض چھوڑ دیندا ہے، نمازاں پوریاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، انہاں رمضان دے دناں دے اندر تے کم از کم تو رمضان دیاں نمازاں دی پابندی کر، نوافل دی پابندی کر، تاکہ تیریاں فرضاں دیاں ساریاں کسراں پوریاں ہو جان، فرضاں دیاں ساریاں کمیاں بیشیاں پوریاں ہو جان۔ تو رمضان تو علاوہ پورا سال روزے نہیں رکھ سکدا، ایک مہینہ روزہ دا اللہ تینوں دیتا ہے، اس کے اندر روزہ بھی رکھ، لیکن پھر روزہ رکھنے تو بعد روزے دی حفاظت بھی کر، روزے دا پہرا بھی دے، نیرا تیرا منہ بن لینا نام روزے دا نہیں۔ میں کہندا رہنا اکثر، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جڑا بندہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی والے کام نہیں چھڑدا، رب تعالیٰ دی ناراضگی والے کام نہیں چھڑدا، اللہ نے کہندے نے مینوں تیرے بھکھے پیاسے رہنے دی کوئی ضرورت۔ خصوصاً نوجوان حضرات، آج کل دے اس دور دے اندر حرام خوری دے چکر دے اندر پھس دے جا رہے ہیں۔ کس طرح؟ موبائل دے ذریعے، مختلف قسم دے اکاؤنٹس دے ذریعے، کوئی بندہ ٹک ٹاکر بنے، ٹک ٹاکر بن کے اپنے لائکس اکٹھے کر رہے ہیں، اپنے ووٹ بڑھا رہے ہیں، اپنے بہت سارے انہاں دے نال ملنے والے لوگ کٹھے ہو جاندے نے، چند دنوں تو بعد جدوں وہ لیمٹ پوری ہو جاندی ہے، وہ تعداد پوری ہو جاندی ہے، پھر کافراں دی طرفوں ڈالر ملنا شروع ہو جاندے نے، یوٹیوبر بنے ہیں کافراں دی طرفوں، پھر جدوں وہ تعداد پوری ہوندی ہے ڈالر ملنا شروع ہو جاندے نے۔ اے حرام دی کمائی جے، اس دے قریب نہ جاوے ہو، ایک ایسی کمائی ہے جو اللہ تعالیٰ دے قرآن دی نظر دے اندر بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والازلام والازلام رجس من عمل الشیطان، اے جوے دی ذات دے اندر بھی آندا ہے، اے سود دی ذات دے اندر بھی آندا ہے، چونکہ سود ایسی چیز ہے، ہر او مال جو کسی منافع نو اپنی طرف بغیر کسی عوض دے کھچ لوے اس نو سود آکھیا جاندا ہے۔ اے بھی اس کے اندر بھی کوئی مال خرچ نہیں ہوندا، بلکہ بندہ صرف منافع حاصل کر رہا ہوندا ہے، ایسا منافع جو بندہ بغیر کسی عوض دے حاصل کر رہا ہے وہ شریعت نے حرام کر دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ جوے کھیل رہا ہے، گیماں چلا رہا ہے، گیماں تے بڑی بڑی تعداد کے اندر وہ ڈالر حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑیاں گیماں کافرہ نے نکال دیتیاں نے، نوجوان نسل نو اس کے اندر مصروف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کہندے نے ادو تو روزہ رکھے ہے، ادو تو حرام کام پہ کرنا ہے، حرام چیزاں پہ دیکھنا ہے، حرام چیزاں پہ کھیلنا ہے اور حرام دی کمائی پہ کمانا ہے، پھر دس تیرا روزہ کس طرح قبول ہوئے گا؟ آج کل یہ نسل اس چیز کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ حلال اور حرام دی تمیز کرنا شریعت دا پہلا اصول ہے۔ اللہ نے پہلے نمبر تے رسول اللہ نے فرمایا عمل بعد وچ کریو، پہلے حلال کھاؤ۔ یا ایھا الرسل 18واں پارہ سورۃ المومنون، اس دا چوتھا رکوع، رب نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، میرے رسولوں پہلے حلال کھاویو، وعملوا صالحا، پھر عمل نیک بعد کریو۔ تو حلال دی روزی ساڈے واسطے شرط اول ہے، ساڈی ہر نیکی دی قبولیت واسطے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا آخری بات، اس بندے دی دعا کیویں قبول ہوئے جڑا بندہ مسافر ہے، اس دا کپڑے بھی گرد و غبار دے نال بھرے نے، اس دا سر دے اندر بھی گرد و غبار ہے، بال بکھرے ہوئے نے، بڑی ایک مسافرانہ حالت بنی ہے، چونکہ مسافر دی دعا دی قبولیت کے واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ دی دعا بڑی جلدی قبول ہوندی ہے، لیکن فرمایا ایسا مسافر جس دا کھانا بھی حرام دا ہے، اس دا پینا بھی حرام دا ہے، اس دا لباس بھی حرام دا ہے، پھر دسو انا یستجاب لہو، اس دی دعا کیویں قبول ہوئے گی؟ تو ہر عبادت واسطے رزق حلال شرط اول ہے۔ اس واسطے میں سب نو اے دعوت فکر دے رہے ہیں، اسی اپنی روزی حلال دی کریے تاکہ اس کے اندر حرام دی آمیزش نہ ہوئے، اور اگر حرام دی آمیزش ہو گئی تو پھر سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ میں نو توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔